حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے. جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے تو آپ نے سب سے پہلے جو کام کیا، آپ نے کہا اے ایمان والو مسلمانوں، یہ بات ذہن میں رکھو، آپ فتنوں کا دور شروع ہو گیا. تو کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا، کہتے ہیں جی باقی بھی تو خلیفہ 3 گزرے ہیں، ان کے دور میں تو فتنے نہیں آئے، آپ کے دور میں فتنے کیوں؟ تو حضرت علی کہتے ہیں ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر تم لوگ ہو. یہ مشیروں سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. حضرت علی کہہ رہے ہیں ان کا مشیر تھا علی اور میرے مشیر تم. یہ فرق ہے، اس وجہ سے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں. جب حضرت علی جب آپ کی شانیں اور عظمتیں کیا ہیں، آپ کی شانوں میں سرکار نے اتنی عظمتیں بیان کی. سرکار کی حدیث ہے، سرکار کہتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. اور حضرت علی کے بارے میں کیا قول بیان ہوا. حضرت علی فرماتے ہیں یہ قرآن پاک کا جتنا علم ہے، اور یہ قرآن پاک کی شانیں کیا ہے کہ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے اس قرآن میں ہم نے ہر خشک اور تر چیز کو بیان کر دیا. زمین پر کوئی پتا نہیں ہلتا، کوئی ذرہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا جس کا ذکر ہم نے قرآن میں نہ کر دیا ہو. اور حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں یہ جو پورا قرآن ہے 6666 آیتیں ہیں، 30 سپارے ہیں. یہ جو قرآن ہے پورا، اس پورے قرآن کا علم رب تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بند کر دیا. اور سورہ فاتحہ کا علم رب تعالیٰ نے بسم اللہ شریف میں بند کر دیا ہے. اور بسم اللہ شریف کا پورا علم بسم اللہ کی بے میں بند کر دیا ہے. اور حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں وہ جو بے ہے اس کا سارا علم رب تعالیٰ نے بے کے نقطے میں بند کیا ہے. اور حضرت علی کہتے ہیں انا نقطۃ البا، وہ با کا نقطہ علی ابن ابی طالب ہے. وہ با کا نقطہ علی ابن ابی طالب ہے. آپ فرماتے ہیں سب علم رب تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا. اور آپ کی شانیں کیا ہیں؟ آج تو ہمیں قرآن کھولنے کی فرصت نہیں ملتی. حضرت علی فرماتے ہیں میں وہ ہوں جو گھوڑے کی ایک رکاب پر پاؤں رکھتا ہوں، دوسری رکاب پر پاؤں رکھنے سے پہلے میں پورا قرآن پڑھ دیتا ہوں. اور آپ سے سوال ہوا تو قاعدہ ایشو اٹھانے والے تو بہت لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جی ممکن ہے جی کس طرح پڑھ لیا جی. ایک حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ آپ نے جواب دیا. آپ فرماتے ہیں جب میں گھوڑے پر بیٹھ کر دوسری رکاب پر پاؤں رکھتا ہوں، قرآن ایسے پڑھ لیتا ہوں کہ میرے جسم کا ہر بال ایک آیت مبارکہ پڑھتا ہے، اس آیت مبارکہ سے میں پورے قرآن کا ثواب حاصل کر لیتا ہوں. آپ علی المرتضیٰ حیدر کرار، اور آپ کی شان اور عظمتیں اتنی ہیں. آپ کی یوم ولادت بھی آ رہا ہے. سب سے بڑی آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نے بچپن میں جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا نا اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. آپ نے سب سے پہلے بچپن میں کلمہ پڑھا اور 18 سال کی عمر میں آپ ایمان لے آئے تھے. جب سب سے پہلے، اور جب آپ کی ولادت ہوئی نا 13 رجب المرجب آپ کی ولادت کا دن ہے، جب ولادت ہوئی تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب میرا لال ہوا نا تو سرکار وہاں موجود نہیں تھے. اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، سرکار موجود نہیں تھے. سرکار کہیں باہر شہر گئے تھے، واپس آئے تو پوچھا کہ ہاں بھی میرا بھائی ہوا ہے، مجھے بتایا نہیں، آپ مجھے میرا بھائی تو دکھائیں. تو حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں جی بھائی تو آپ کا ہوا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھولتا، نبینا ہے. سرکار نے کہا مجھے تو دکھائیں. جب حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار کو گود میں اٹھایا، جب سرکار کا چہرہ اور حضرت مولا علی کا چہرہ آمنے سامنے آیا تو کیا ہوا؟ حضرت علی نے اپنی آنکھیں کھول لی، حضرت مولا کائنات نے اپنی آنکھیں کھول لی. گویا کہ حضرت علی انتظار کر رہے تھے میرا سونا حبیب، میرا سونا مائیا امام الانبیاء میرے سامنے آئے، میں سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کروں. حضرت علی واحد شخصیت ہے. جب آنکھیں کھولی سامنے والضحیٰ کا مکھڑا تھا، سامنے والضحیٰ کا مکھڑا دیکھ کر آپ نے آنکھیں کھولی، سرکار نے گٹی دی، سرکار نے اپنی زبان مطہر سے گٹی دی. جب گٹی دی تو آپ خود اندازہ لگائیں حضرت علی کی عظمت اور شانوں کا کیا عالم ہوگا، کیا آپ کی عظمت اور شانوں کا عالم ہوگا، آپ کے روب اور جلال کا کیا عالم ہوگا. اور جب آپ کے وصال کا وقت آیا، آپ کے وصال کا وقت آیا، اس خبیث کا نام خارجی تھا، عبد الرحمن بن ملجم. اس خبیث نے پلاننگ کی، مصر کا رہنے والا تھا یہ بدبخت، وہاں سے آیا، اس کو ٹارگٹ ملا کہ حضرت علی کو شہید کرنا ہے. وہ آیا، آ کر مسجد میں چھپ گیا. حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار آپ نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو اس بدبخت نے آپ پر وار کر دیا. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں
حضرت محمد مصطفیٰ ہمارے آقا غیب کی خبریں بتانے والوں نے سب سے پہلے بتا دیا تھا علی آپ کو شہید کیا جائے گا، اور علامتیں بھی بتائی. اور ایک مرتبہ زندگی میں یہ عبد الرحمن بن ملجم جو خبیث نامی، یہ خبیث جو ہے نا جس نے شہید کیا حضرت علی کو، سامنے آیا تو حضرت علی نے کہا کہ یہ جو خبیث ہے نا اس نے مجھے شہید کرنا ہے. تو صحابہ جو ساتھ دوست یار تھے آپ کے صاحبین تھے، آپ نے کہا اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں، ابھی مار دیتے ہیں اس کو. تو حضرت علی کا جواب سنیں، حضرت علی کہتے ہیں اگر اس کو قتل کر دیا تو مجھے قتل کون کرے گا؟ مطلب شہادت سے کتنا پیار کرتے تھے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. آپ کہتے ہیں اگر اس کو میں نے قتل کر دیا تو مجھے شہید کون کرے گا؟ تو جب اس نے وار کیا آپ زخمی ہو گئے، آپ زخمی ہو گئے. جب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے کہا کہ اگر میں بچ گیا تو اس کا حساب میں خود لوں گا. اس کو پکڑ لیا گیا نا عبد الرحمن بن ملجم خبیث کو. تو آپ کہتے ہیں کہ اگر میں اگر بچ گیا، اللہ نے مجھے صحت دی تو اس کا حساب میں خود کروں گا، پکڑ کے رکھنا ہے اس کو. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شہادت کی موت دے دی نا، میں شہید ہو گیا تو اس کو قتل کر دینا. یہ خلیفۃ المسلمین کی شانیں دیکھیں، مسجد سے کتنا پیار ہے. رب نے ان کو شہادت دی تو مسجد میں ہی دی.